السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری باب واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ الآیہ فعززنا قال مجاہد شددنا وقال ابن عباس طائرکم مصائبکم. یہاں پر سورۃ یاسین کی آیات سے باب باندھا گیا ہے کہ ایک بستی کی طرف جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر بھیجے ان کا ذکر ہے. ان کے نام معلوم نہیں، اس میں مختلف روایات ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے بھیجے ہوئے تھے، یعنی ان کی طرف سے ڈپیوٹیڈ تھے. پہلا خیال کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بھیجے گئے، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کے بعد بھیجے گئے. اور امام بخاری نے ان کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ان سے پہلے بھیجے گئے. بعض نے ان کا نام یوحنا، لوکس اور شمون بتایا ہے. تو بہرحال اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن ان پیغمبروں کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری نے یہاں پر باب باندھا ہے. لیکن اس باب میں وہ کوئی حدیث نہیں لا سکے، کیونکہ کسی حدیث میں ان کے بارے میں کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی. ان آیات میں فعززنا کا لفظ آتا ہے، فعززنا بثالث. قال مجاہد نے کہا عززنا کا معنی ہے شددنا، یعنی ہم نے انہیں قوت بخشی. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں طائرکم، جو ان آیات میں استعمال ہوا لفظ اس کا معنی ہے مصائبکم، یعنی طائرکم تمہاری نحوست لفظی معنی ہے. اور ابن عباس اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ معنی مصائبکم تمہاری مصیبتیں. باب قول اللہ تعالی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا الى قوله لم نجعل له من قبل سمیا. قال ابن عباس مثلا يقال ردیا، مردیا، عطیا، عصیا، عطا یعتو. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. الى قوله 3 ليال سويا ويقال صحيحا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله ويوم يبعث حيا. اور حفيا لطيفا عاقرا الذكر والأنثى سواء. اب نیا باب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول پر مبنی، ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر، عبدہ اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، الی قولہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، لم نجعل لہ من قبل سمیا، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام. سمیہ کا کیا معنی؟ ہم نام. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں مثلاً یقال، اسی طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے ردیہ، یعنی سمیہ جیسے ردیہ. اور ردیہ کا معنی کیا ہے؟ مردیہ، پسندیدہ. اور عطیہ کو ایک قرات میں عطیہ بھی پڑھا گیا ہے. عصیہ عطا یعتو سے ہے. عطیہ کا معنی کیا ہے؟ عصیہ، نافرمان. عطا یعتو اس مادہ سے ہے، یعنی قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، حالانکہ میں پہنچا بڑھاپے کی انتہا کو، یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا. إِلَىٰ قَوْلِهِ 3 لَيَالٍ سَوِيًّا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک 3 راتیں مسلسل. وَيُقَالُ صَحِيحًا، اور کہا جاتا ہے صحیحہ، یعنی گنگا بہرا نہ ہوگا، بات کر سکے گا. یعنی ایک قرات کے مطابق سویہ کا معنی کیا ہے؟ صحیحہ، یا اس کی جگہ آتا ہے صحیحہ. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ نکلے اپنی قوم پر محراب سے، یعنی عبادت خانے سے. فأوحى إليهم، تو ان کو اشارہ کیا زکریا علیہ السلام نے، کس بات کا؟ اپنی قوم کو،
ان سبحوا بکرۃ وعشیا کہ وہ تسبیح کریں صبح اور شام. فاوحى کا معنی ہے فاشارہ یعنی اشارے سے بات کی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. الی قولہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک. ویوم یبعث حیا جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. حفیہ کا معنی ہے لطیفہ مہربان. عاقراً کا لفظ الذکر والانثی سواء مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے اور عاقر کا معنی بانجھ ہونا ہے. حدثنا حدبۃ بن خالد حدثنا حمام بن یحییٰ حدثنا قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصعہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلة اسری به ثم صعد حتى اتى السماء الثانية فاستفتح. قیل من هذا؟ قال جبریل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قیل وقد ارسل الی؟ قال نعم. فلما خلصت فاذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدبہ بن خالد نے روایت کیا، یعنی امام بخاری کے استاد جو حدبہ بن خالد ہیں اور ان کی نسبت القیسی ہے. ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے حدیث 606 میں. راوی جو ہیں حدیث کے مالک بن صعصع ہیں. ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثہم انہیں حال بیان کیا ان لیلۃ اس رات کا اسری بہ جس میں آپ کو اسراء اور معراج پہ لے جایا گیا. طویل حدیث ہے، اس کے ایک حصے میں آتا ہے ثم صعد پھر آپ اوپر چڑھے حتی اتی السماء الثانیۃ یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر تشریف لائے. فاستفتح تو آپ نے دروازہ کھلوایا. کنہوں نے؟ جبریل نے. قیلا کہا گیا پوچھا گیا من ھذا کہ کون ہے؟ قال جبریل تو انہوں نے کہا کہ جبریل ہوں. قیلا پوچھا گیا ومن معک آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد وہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیلا وقد ارسل الیہ پوچھا گیا کہ کیا انہیں پیغام بھیجا گیا ہے، بلا بھیجا گیا ہے؟ قال نعم بولے جی ہاں. فلما خلصت پھر جب میں وہاں پہنچا فاذا یحییٰ وعیسیٰ تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام تھے، یعنی ان دونوں کو میں نے پایا. مراد یہ ہے وہما ابنا خالۃ اور وہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے خالہ زاد ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا دونوں آپس میں بہنیں ہیں اور ان دونوں کے بچے آپس میں کیا ہوئے؟ خالہ زاد ہوئے، کزنز ہیں. قال ھذا یحییٰ وعیسیٰ تو جبریل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہے. فسلم علیہما تو آپ ان دونوں پہ سلام کیجئے. فسلمت تو میں نے سلام کیا. فردا تو ان دونوں نے لوٹایا یعنی جواب دیا. ثم قالا پھر سلام کے بعد کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. مرحبا ویلکم صالح بھائی اور صالح نبی، نیک بھائی نیک پیغمبر کو خوش آمدید. حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے مختلف انبیاء کے ذکر میں، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان پر دو پیغمبر پائے گئے. اور یہ کون سا آسمان ہے؟ دوسرا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں. تو بیسیکلی امام بخاری جو باب لائے ہیں حضرت زکریا کا ذکر انہوں نے کر دیا، پھر حضرت یحییٰ کا کر دیا، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کا جن کا ذکر تفصیل سے آگے آئے گا. اور اس سے جو نئی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ آپس میں دونوں بہنیں تھیں. باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو کر چلی گئی اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان کی طرف، یعنی جو مشرق کی طرف تھا ہیکل میں سے. اذ قالت الملائکۃ،
جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، بے شک اللہ تعالی تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین الی قولہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر علیہم السلام، الی قولہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، بے حساب، انلمیٹڈ۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں وآل عمران، اور آل عمران سے مراد المؤمنون من آل ابراہیم وآل عمران وآل یاسین وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آل عمران سے مراد اور آل سے مراد بیسیکلی مومن لوگ ہوتے ہیں۔ من آل ابراہیم، ابراہیم کی آل میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد مراد نہیں ہے، صرف مومن ہی آل کہلاتے ہیں۔ وہ آل عمران، اور اسی طرح عمران کی اولاد میں سے جو مومن ہیں وہ آل کہلاتے ہیں۔ وہ آل یاسین، اسی طرح آل یاسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقول، وہ کہتے ہیں ان اول الناس، بے شک، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یقول فرماتے ہیں ان اول الناس، بے شک سب سے قریب لوگ، بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، وہم المؤمنون، اور وہ مومن ہیں۔ ویقال آل یعقوب، اور کہا جاتا ہے آل یعقوب، معنی ہے اہل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے اہل و عیال، یعنی آل یعقوب سے مراد اہل یعقوب ہیں۔ فَإِذَا صَغَّرُوا آلَ، اور جب انہوں نے تصغیر کی آل کی، ردوہ الی الاصل، تو اسے اصل کی طرف لوٹا دیا، قالوا اہیل، تو اسے اہیل بنایا۔ تو اہل کی تصغیر کیا ہے؟ اہیل۔ تصغیر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا۔ کسی اور لفظ کی تصغیر بتائیے۔ اسد سے اسید، انس سے انیس، جی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آل کا لفظ جو ہے اہل کے معنوں میں ہے، اسی لیے جب آل کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو اہل نہیں کہا جاتا بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ اہیل، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سعید بن المسیب قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستہل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا ثم یقول ابو ہریرہ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ حدثنا ابو الیمان، ہم سے ابو الیمان نے روایت کیا، ان کا نام ہے الحکم بن نافع، اور ان کی نسبت ہے البہرانی اور الحمصی، حمص جو سیریا کا ایک شہر ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما من بنی آدم، نہیں کوئی بھی آدم کا بچہ، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، مولود جو پیدا ہوا ہو یا بچہ، الا یمسہ الشیطان، مگر یہ کہ چھو لیتا ہے اس کو یا مس کرتا ہے اس کو شیطان، حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شیطان آدم کے بچے کو چھوتا ہے۔ فیستہل صارخا، تو وہ شور مچا دیتا ہے چیختے ہوئے۔ استحلہ کا لفظ اسی سے ہلال ہے نا، جس کو دیکھ کے احلہ، تکبیر کہنے کو بھی کہتے ہیں، احرام باندھنے میں جو تلبیہ پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز بلند آواز سے کی جائے۔ تو یستحل صارخا کا مطلب ہے زور زور سے چیختا ہے، صراخ چیخ کو کہتے ہیں۔ من مس شیطان، شیطان کے چھونے کی وجہ سے، شیطان کی مس کی وجہ سے، غیر مریم، سوائے مریم کے، وابنہا، اور ان کے بیٹے کے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، یعنی یہ آیت پڑھتے ہیں حضرت مریم کی والدہ کی طرف سے جو منسوب ہے بات، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں
پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو یعنی مریم کو، وذریتہا اور ان کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچا کر، تیری پناہ میں نہیں اللہ کی پناہ میں اس کو دیتی ہوں. تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو اس دعا کی وجہ سے شیطان حضرت مریم کو اور پھر ان کی اولاد صرف ایک ہی ہوئی حضرت عیسیٰ، ان دونوں کو نہیں چھو سکا پیدائش کے وقت. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے پیدائش کے وقت دعا کرنی چاہیے، بلکہ اس سے پہلے ہی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے. باب، اب یہاں پر بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی پیدائش کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی آیات بھی ہیں قرآن مجید میں اور بہت سی احادیث بھی ہیں ان کے بارے میں. بارہا عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ احادیث میں بیان ہوا ہے. کیا حلیہ ہے؟ کچھ امیجن کر سکتے؟ پیچھے پڑھا ہے آپ نے، 2-3 دفعہ پڑھا ہے. کیسا جسم تھا ان کا؟ درمیانے قد کے تھے. یس. موسیٰ علیہ السلام لمبے قد کے تھے، دبلے پتلے اور لمبے. کس قبیلے سے تشبیہ دی گئی؟ شنوءہ سے. اور ایک میں زط، زائی اور طا، زط قبیلے سے بھی تشبیہ دی گئی جن کے لوگ لمبے اور پتلے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ لمبے دبلے پتلے مضبوط جسم کے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے. اور ان کا رنگ کیسا ہے؟ سرخ و سفید. یس. اور لباس کیسا ہوگا جب وہ اتریں گے؟ ہلکے زرد رنگ کا. اور اس حال میں اتریں گے دوبارہ جب زمین پر آئیں گے کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، حالانکہ کوئی نمی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو عیسیٰ ابن مریم کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کہ دوسروں کو سلام پہنچایا جا سکتا ہے، اور جب کوئی آپ کو سلام کی امانت دے تو پھر کیا کریں؟ اسے پہنچائیں بھی. اس وقت یہ نہ کہتے بالکل ٹھیک ہے ضرور، لیکن پھر اس کے بعد آپ بھول جائیں، یا پھر آپ اسی وقت کہہ دیں کہ انشاءاللہ یاد رہا تو پہنچا دیں گے. اس حدیث سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت مریم جو تھی ان کی سالی تھی. مجھے معلوم نہیں کہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ابن خالہ کس کو کہتے ہیں؟ خالہ کے بیٹے. تو یحییٰ علیہ السلام پھر کس کے بیٹے ہیں؟ زکریا کے. ٹھیک ہے. تو اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا ان کے کیا لگے؟ وہی خالو لگے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حج اور عمرہ کریں گے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، ان کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی اور مال دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. وہ جزیہ کو موقوف کر دیں گے. ان کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی، ان کے دور میں مال دیا جائے گا لیکن کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. جزیہ کو موقوف کر دیں گے. روحا میں پڑاؤ کر کے، روحا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پڑاؤ کر کے وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں کا احرام باندھیں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت تلاوت کی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے بھی خوشخبری آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کر دے گا. ان میں سے ایک وہ جو ہند میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم انصاف پسند امام اور عدل پسند حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، تعلقات میں صلح صفائی کریں گے، عداوت ختم ہو جائے گی، ان پر مال پیش کیا جائے گا لیکن وہ قبول نہیں کریں گے، یعنی انہیں مال کی ہرس نہیں ہوگی. اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اے محمد تو میں ان کو جواب دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام
کے دور میں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بارے میں حدیث آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے جب دوبارہ آئیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. باب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ يُقَالُ يَكْفُلُ يَضُمُّ كَفَلَهَا ضَمَّهَا مُخَفَّفَةً لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ وَشِبْهِهَا. باب ہے اور جب کہا ملائکہ نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا. الآیۃ الی قولہ، آیت کے آخر تک جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی. یقال یکفل، کہا جاتا ہے یکفل کا معنی ہے یضم، یضم کا معنی ہوتا ہے ملا لینا، کون ملا لے گا. اور اسے کفلہا بھی پڑھا گیا ہے ضمہا، کفلہا کا معنی ہے ضمہا، ملا لیا اس کو. مخففتاً، بغیر تشدید کے، خفیف پڑھا جائے گا، یعنی کفلہا کی بجائے کفلہا. لیس من کفالت الدیون وشبہہا، یہ قرضوں وغیرہ کی ادائیگی سے متعلق اور اس سے ملتی جلتی چیزوں سے متعلق جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہے. یہاں کفلہا کا معنی ضمہا ہے، مختلف ہے، یعنی جو کفالت قرضوں میں ضمانت وغیرہ کے طور پر دی جاتی ہے وہ نہیں ہے یہاں مراد. حدثني احمد بن ابي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن ابی رجا نے روایت کیا. احمد بن ابی رجا جو ہیں ان کا نام ہے احمد بن عبداللہ بن ایوب الحنفی. ان کی کنیت ابو الولید ہے اور یہ ہرات سے تعلق رکھتے ہیں. ہرات جو افغانستان میں ہے، اسی لیے ان کو الہروی بھی کہا گیا. ان کی وفات 232 ہجری میں ہوئی ہے. ابن حجر نے ان کو ثقہ کہا ہے، ذہبی نے ان کا ذکر نہیں کیا. حاکم کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے امام اور فقہ اور حدیث میں سب سے فائق تھے. یہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ مل کر حصول حدیث کے لیے نکلے، یعنی امام احمد بن حنبل کے کنٹمپریریز میں سے تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے جب وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے نکلے تھے. اور انہی کے منتخب کیے گئے شیوخ سے انہوں نے بھی لکھا، یعنی جن سے امام احمد نے لکھا انہی سے انہوں نے بھی لکھا. کس نے؟ احمد بن ابی رجا نے. اور حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. یقول کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، خیر نسائہا، بہترین عورت اس کی یعنی دنیا کی بہترین عورت مریم ابنت عمران، مریم بنت عمران ہے. وخیر نسائہا، اور اس کی بہترین عورت خدیجہ ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ بہترین حضرت مریم بھی ہیں اور بہترین خدیجہ بھی ہیں، یعنی اپنے دور کی بہترین خواتین میں سے سب سے بہتر مریم علیہ السلام، اور حضرت خدیجہ اپنے دور کی خواتین میں سے سب سے بہتر ہیں.